کون سی اداروں کی بات کرتے ہیں؟ کس ادارے نے ڈیلیور کیا؟ دہشت گردی ہو رہی ہے، بدامنی ہو رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، اور ہم اداروں کی کھیل کھیل رہے ہیں۔ جنگ ہے کہ ختم نہیں ہو رہی ہے، دہشت گردی ہے کہ ختم نہیں ہو رہی ہے، اور اس دہشت گردی کے جنگ کے آڑ میں جو ہیں ہمارے وسائل پہ قبضے ہو رہے ہیں۔ پاکستانی اس حق احتجاج سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے، ہم کریں گے۔ اگر آئین بھی نہ دیتا تو جو قانون فطرت ہیں اس کے تحت کرتے، اور اگر لیکن جو بھی چیز، جو ادارہ، جو شخص پاکستانیت یا پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ریاست تو نہیں ہوئی۔ یہ پھرنا تو لحاظ یہ دفتر دیکھنا، یہ لوگ دیکھنا یا بازار دیکھنا، یہ بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے۔ اور جب یہ عمومی حالات ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ صحت اچھی ہو، لیکن جب صحت نہیں رہتی ہیں تو پھر آدمی تو اب الحمدللہ بہت ہی بہتر ہے۔ یہ جو حالیہ ایام میں جو ہوا یہ وہی تسلسل ہے جو رجیم چینج کے بعد پاکستانیوں کے ساتھ جو رویہ برتا کیا گیا ہے، وہی ظلم و جبر ہیں، کوئی حیرانگی نہیں ہے۔ جس انداز میں اب کے پی ہاؤس کا سیل کیا جانا، کے پی کی حکومت وفاقی ایک اکائی ہے، ہمارے سینیٹرز نہیں ہیں، کے پی کی سینٹ میں نمائندگی نہیں ہے، ہماری ریزرو سیٹیں جو ہیں وہ 23-24 سیٹیں خالی پڑی ہے، اور 8 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں اسمبلی کو مورد وجود میں آئے ہوئے۔ یہ ان سب پہ خاموشی ہیں۔ البتہ جب کوئی احتجاج کا حق ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، اور احتجاج کا حق جو ہے وہ شریعت دیتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب کوئی ظلم کرے تو ظالم کی برائی کو کلم کلا بیان کیا کرو۔ تو یہ اب ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی نہ کرو جس کا امر قرآن دیتا ہے۔ حضور کریم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ جی میرا پڑوسی مجھے تنگ کر رہا ہے۔ جب تیسری دفعہ آئے تو حضور کریم نے کہا اپنے گھر کا سامان اٹھا کے گلی میں رکھ دو ایک سائٹ پہ، اور جب اس نے یہ کیا لوگوں نے پوچھنا شروع کیا۔ اس نے کہا جی یہ میرا احتجاج ہے پڑوسی کے خلاف۔ ہمارا آرٹیکل 16 آئین یہ کہتا ہے، دنیا کے تمام مہذب ممالک میں تمام آئینے یہ حق دیتے ہیں لوگوں کو کہ جہاں زیادتی ہو، ظلم ہو، جبر ہو، ناروا یا غلط کام ہو، اس پہ آواز اٹھائیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستانی یہ بھی نہیں کریں گے، ملک کو تو کسوٹا انہوں نے نوچا، انہوں نے وسائل جو ہیں ملک کے کالیے، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اربوں ڈالر باہر لے گئے، 2 لاکھ ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی بنیادی انسانی حقوق ہیں، وہ حقوق جو فطرت بھی دیتا ہے، قانون فطرت بھی دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان حقوق سے بھی آپ دستبردار ہو، پاکستانی احتجاج نہیں کریں گے، چاہے آپ جو ہیں پاکستان کو ہڑپ کر جائیں، پاکستان کو تباہ و برباد و تاراج کریں، لیکن پاکستانی اس حق احتجاج سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے، ہم کریں گے۔ اگر آئین بھی نہ دیتا تو جو قانون فطرت ہیں اس کے تحت کرتے، اور اگر قانون فطرت یہ تصور بھی نہیں ہو سکتے تو قرآن کا امر ہے ہم ضرور کرتے۔ اس پہ پابندی لگانے کے عمل کی مذمت کی ہے میں نے، اور وہ بھی ایک احتجاج ہے۔ کیوں کر آپ ان سے احتجاج کا چھین سکتے ہیں؟ اور ان کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ کوئی ڈیم تو نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی مائنز پہ قبضہ تو نہیں چاہتے ہیں، وہ کوئی وسائل پہ قبضہ تو نہیں چاہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری سرزمین جو گزشتہ 40-50 سال سے تنور بنی ہوئی ہے، آئے روز 80,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کے پی کے وار آن ٹیررزم کے بن چڑھ گئے۔ مائیں جو ہیں اے پی ایس کی وہ آج بھی بین اور آہ و فغا کر رہی ہے۔ کوئی دوسرا خاندان ایسا نہیں ہے کے پی میں جو دہشت گردی سے متاثر نہ ہو۔ جنگ ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی ہیں، دہشت گردی ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی ہے، اور اس دہشت گردی کے جنگ کے آڑ میں جو ہیں ہمارے وسائل پہ قبضے ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ ان کا حق تھا، حق ہیں، اور ایکنالج ہو گیا ہے۔ چیف منسٹر گیا ہے، میں اس فعل کی ستائش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اتوار کے روز 3 بجے میں خود بھی وہاں پہ ہوں گا۔ ادارے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ملک اور ریاست یہ معنی رکھتا ہے پاکستان۔ یہ آگے سے اداروں کے نام پہ لوگوں کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے۔ جو بھی چیز، امر، فعل
ریاست کی تقویت کا باعث بنے گی اس کی تائید ہونی چاہیے. تو لہذا یہ جو ادارے کی گردان ہو رہی ہے اس سے ہمیں باہر نکل کے سوچنا چاہیے. پاکستان ہے تو ادارے ہوں گے, اور جس جانب ہم گامزن ہیں یعنی ہمارے تمام مراسم قریبی ممالک کے ساتھ نہ ہونے کے برابر ہیں. ہماری معیشت دیگرگوں ہیں, ہمارے اندر ملک میں طوائف الملوکی ہے, بنیادی حقوق پامال ہو رہے, نظامی انصاف جو ہیں وہ زمین بوس ہو. یہ اداروں تب معنی رکھتے کہ جب آئین و قانون کے مطابق تمام اپنے فرائض سر انجام دیتے. ہر ادارہ یا ادارے کے نام پہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے لگے ہوئے ہیں, اور پاکستانیوں کو بتایا جاتا ہے ادارے مقدس نہیں ہوتے ہیں, ملک مقدس ہے. اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ بہت سارے ایسے ادارے موجود ہی نہیں ہیں, ممالک قائم ہیں. تو لہٰذا ملک کی خیر منانی چاہیے. کیا یہ ہم نے 76 سالوں سے اداروں کی گردان شروع کی ہوئی ہے؟ کیا ٹائٹنگ ہوں گے؟ دیکھیے یہ 70,000 لوگ آئے تھے. یہ جب احتجاج کمیٹی بنے گی اور آئندہ کا احتجاج ہوگا, آپ لیڈ کریں گے. اگر مجھے فرائض دیے جاتے ہیں تو بلا شک و شبہ, بلا کم و کاست میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو یہ جواز نہ ملے کہ جناب علی وسائل کا حکومت کا استعمال ہو رہا ہے یا گورنر راج لگائے. یہ اور علی امین خان تو ڈیلیور کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے, پارٹی کا کام ہونا چاہیے. بیک اپ میں رکھیں ان کو, لیکن وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے آئے ہیں. پہلے بھی جو 9 مئی کے بعد میں نے بہت سارے احتجاج کیے, اس میں مجھے کلیدی سپورٹ واحد علی امین خان کا تھا. بہت شکریہ سر, آپ کی قیمتی